من المهديين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئی سب دیکھو کٹا تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک اور اس جہان کے اندر جو بن مانگے سب کی خالی جھولیاں بھر رہا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میرا مالک اپنی پاک بارگاہ سے عطا نہ کرتا ہو۔ اپنا تو اپنا رہا، کوئی بیگانہ بھی اس کے کرم سے محروم نہیں رہتا۔ کوئی دامن پھیلا کے اس کی بارگاہ میں مانگے وہ پھر بھی نوازتا ہے، کوئی اس کے وجود کا منکر ہو جائے مالک اس کے اوپر بھی مہربانی فرماتا رہتا ہے۔ سادات کے اس جمع غفیر کے اندر میاں مسعود احمد صاحب نے بڑی محبت کے ساتھ محفل سجائی ہے، اور لطف یہ ہے کہ محفل کرانے والا، محفل میں آنے والا، محفل میں پڑھنے والا، سب کا نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے اکٹھے ہوئے۔ اور کمال محبت یہی ہوتی ہے کہ بندہ یوں پھرتا ہو جیسے کوئی گدھا کسی شہنشاہ کی بارگاہ میں غلامانہ انداز میں پھرتا ہو۔ جتنے بھی اہل محبت بیٹھے ہیں خوش نصیب وہ بھی ہیں جنہیں بیٹھنے کے لیے کرسی ملی ہے، پر اعزاز ان کا بھی بڑا ہے جو بیٹھ کے آقا کے پیار میں اکٹھے ہیں، کیونکہ مقصد فقط ایک ہے کہ اللہ ہم تیرے محبوب کی محبت میں جمع ہیں۔ اور یاد رکھیے اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کے بعد وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ جتنے لوگ بھی اس جہان کے اندر آئے ہیں، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے ہیں، لیکن عبادت کے اندر بھی لذت بندگی تب تک نہیں ملتی جب تک جہاں سر جھک رہا ہے وہاں دل جھک نہ جائے تو بندگی کا ذوق نہیں آتا۔ ہر سجدہ کرنے والا بندگی کی معراج نہیں پاتا۔ میرے شہنشاہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا تھا۔ علم سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن علم کو ادب کے سلیقے میں ڈھالنا یہ ولی جانتے ہیں۔ وہ علم جو نگاہ ولایت کے فیض سے محروم ہو، اس کے اندر فتنہ ہے، فساد ہے، اس کی باتوں سے لوگ جڑتے نہیں بلکہ امت ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اور ذکر اللہ کا ہو، اللہ کے رسول کا ہو، اور ایمان والے جڑنے کے بجائے اگر ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں تو سمجھ لو علم تو ہے پر ادب کا دامن خالی ہے۔ علم جب ادب کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر بندگی کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، سجدے کا شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور سر سجدے سے بعد میں اٹھایا جاتا ہے، قبولیت کی سند پہلے عطا فرما دی جاتی ہے۔ شہنشاہ فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو سجدہ کرنے کے بعد لذت ملتی کیسے ہے؟
میں اور آپ تو وہ لوگ ہیں نا یارو، ہم تو مسجد میں جاتے ہوئے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اپنے لیے وقت، کاروبار کے لیے وقت، معاملات کے لیے وقت، جس رب کا کھاتے ہو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اس رب اور اس کے رسول کو ضرورت کے تحت مانتے ہیں۔ یہ مسعود صاحب نے بلوا تو لیا ہے، شاہ صاحبان تو جانتے، لیکن میری عادت ہے میں محبت کا پیغام نہ دوں تو میں تقریر کو تبلیغ سمجھ کے پیغام دیتا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بندہ اس جہان کے اندر آتا ہے، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن تب مانتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ بیمار ہو گیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، پریشانی آ گئی، سر سجدے میں جھکا دیا۔ اس نے زندگی یہ نہیں قبلہ کہ اپنی ضرورت کے تحت اللہ اور اللہ کے رسول کو مانو، اس نے زندگی یہ ہے کہ ایسے مانو جیسے اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ دیکھیے قرآن کا بڑا خوبصورت مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ۔ بڑا ایک منفرد سوال ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، یعنی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو پھر پیغام دیا کہ ایمان لے کر آؤ۔ کیسے ایمان لے کر آؤ؟ جیسے اللہ چاہتا ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے۔ اس ماحول کے اندر ہم حاضر، میں عرض کر رہا ہوں، شہنشاہ فرید سے عرض کیا گیا حضور سجدے کی لذت کیسے ملتی ہے؟ تو زہد الانبیاء فرماتے ہیں کہ یہ جو اندر کی میں ہے، انا ہے، تکبر ہے، بت اندر انا کے بنا کے رکھے ہیں، بھائی بھائی سے ہاتھ ملاتے ہوئے کئی سال گزار دیتا ہے، ملتا نہیں ہے۔ میں نے کہا خیر ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کا یہ انداز محبت تو نہیں ہے۔ عید کے دن مشکل سے مسجد کے اندر گلے لگا کے مل لیا اور بچوں کو کہہ دیا گھر مت جا کر بتانا کہ میں اپنے بھائی سے ملا ہوں۔ باپ گھر کے اندر ہے، جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے باپ جھجک محسوس کرے جس گھر کے اندر ڈر لگتا ہے جی آدھے جیڑا ہو گئے ہوں کی آکھیے۔ گھر کے جس ماحول میں جوان بیٹے سے بات کرتے ہوئے باپ کو جھجک محسوس ہو کہ کہیں آگے سے بدتمیزی نہ کر دے، ڈانٹ نہ دے، جھڑک نہ دے، یارو وہ معاشرہ نبی پاک کا پسندیدہ معاشرہ نہیں ہے۔ میرے نبی کا پیغام محبت یہ ہے، جب گھر کے اندر داخل ہو تو جتنا بڑا مرضی آفیسر ہے، وقت کا کوئی منسٹر ہے تو پرائم منسٹر بھی بن جا، جب گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھ، یوں آ جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں ادب سے ہاتھ باندھے کھڑا ہوتا ہے۔ معاشرہ یہ تبلیغ کا انداز جو ہے نا، ہم بسا اوقات بتاتے بتاتے حقوق اللہ اتنے بتا جاتے کہ بندوں کے حق کی جانب ہماری توجہ نہیں جاتی۔ دین شہنشاہ فرید فرماتے ہیں کہ یہ میں جب تک نہ مرے تب تک عبادت کی لذت نہیں ملتی۔ آپ فرماتے ہیں فریدہ میں نو مار، شہنشاہ فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مار تے منج کر تے نکیاں کر کے کٹ، بڑے خزانے رب دے جویں دل چابیوں میں لٹ۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ بیج جتنی اعلیٰ کوالٹی کا مرضی لے آؤ، گھر کے اندر بوری کے اندر بند کر کے رکھ دو، کوئی فصل نہیں ہوگی۔ اسے مٹی میں ڈالو، پھر مٹی کی تہ میں وہ چھپ جائے، جو اوپر پڑا رہتا ہے وہ بھی ضائع چلا جاتا ہے۔ جو مٹی کی تہ میں چھپ جاتا ہے، جب تک بیج کی اوپر والی کھال اترتی نہیں ہے تب تک اس کے اندر سے کومپل نکلتی نہیں ہے۔ پھر وہ اپنے وجود کو مٹی میں اتنا ملا دیتا ہے کہ بیج نظر نہیں آتا۔ جب وہ اپنا آپ مٹا دیتا ہے اور مٹی بن جاتا ہے تب اس سے پودا نکلتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھل لگتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ میں اللہ کے حضور آؤں، میری عبادت قبول ہو جائے،
میرے سجدے قبول ہو جائیں، بن حب مصطفیٰ یہ ممکن نہیں ہے۔ دین کا طالب علم ہوں اور دعوت فکر کے طور پر یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عمر مبارک 40 برس ہوئی۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کے شکم میں آئے نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں آنکھ کھولے وہ پھر بھی نبی ہوتا ہے، اس کا بچپن بھی نبوت والا، اس کی جوانی بھی نبوت والی، نبی جب تک دنیا میں رہے وہ پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی قبر کی آغوش میں چلا جائے وہ پھر بھی نبی ہوتا ہے، نبی حشر کے دن اٹھ کے کھڑا ہوگا وہ پھر بھی نبی ہوگا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں 40 سال عمر مبارک نبوت کا اعلان فرمایا۔ کبھی غور و فکر کیجئے گا کہ اعلان نبوت کے کتنے سال بعد جا کر عبادات فرض ہوئی۔ 10 سال بعد جا کر اعلان نبوت کے 10 سال بعد پہلی 5 وقتہ نماز کی عبادت فرض ہوئی معراج کی رات۔ ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوتے ہیں، 9 ہجری یعنی وصال مبارک سے 1 سال پہلے حج فرض ہوتا ہے۔ دین کی جتنی بھی بنیادیں ہیں 10 سال تک صحابہ بارگاہ نبوت میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے تھے؟ جب ابھی نماز فرض نہیں، روزہ فرض نہیں، حج فرض نہیں، زکوٰۃ فرض نہیں، وہ کرتے کیا رہے تھے؟ ان کو ایک ہی سبق سکھایا گیا اللہ کی بارگاہ سے کہ سنو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فریضے بڑی شان والے ہیں، پر پہلے میرے یار کے وفادار تو بنو نا، پہلے میرے محبوب کے وفادار تو بنو۔ مولا کتنی وفا تو چاہتا ہے؟ کہا اتنی وفا چاہتا ہوں کہ نیچے دہکتے ہوئے انگارے ہوں، اوپر تمہارا بدن رکھ دیا جائے، پھر کہا جائے یا محمد کو چھوڑ یا اپنی جان بچا، پھر جان دے دینا مصطفیٰ سے پیچھے نہ ہٹنا، میں اتنی وفا چاہتا ہوں۔ اور زمانے نے یہ رنگ دیکھا ہے، دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر غلامان محمد لٹائے جاتے ہیں۔ عرب کے پہلوان تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹا کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہل نہ سکے۔ مکے کے نوجوان گلے میں رسیاں ڈال کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، اور کسی کے اوپر تو ظلم یہ ہوتا ہے کہ نیزہ اٹھا کے ایک آنکھ میں مارا جاتا ہے اور اسے دھمکی دی جاتی ہے کہ دونوں آنکھوں سے اندھا کر دیں گے اگر محمد کا کلمہ نہ چھوڑا۔ تو وہ تپتی ریت کے اوپر لیٹ کے گلے میں رسیاں ڈلوا کے انگاروں کے اوپر لیٹ کے آنکھوں میں نیزوں کی سختیاں جھیل کے پھر تڑپ کے بے چین ہو کے یہی اعلان کرتے تھے کہ سنو لوگو، یہ جان تو دی جا سکتی ہے پر محمد کا دامن چھوڑا نہیں جا سکتا۔ 10 سال تک یہ سبق سکھایا گیا۔ مکہ کی ایک عورت لونڈی ہے، آزاد عورت نہیں ہے، زر خرید عورت ہے، لونڈی ہے، مالک کلمہ نہیں پڑھا، عورت ہے، حوصلے بھی کمزور ہیں، کلمہ پڑھ لیتی ہے۔ مالک نے نیزہ اٹھایا، کہا آنکھ میں مار کے تجھے اندھا کر دوں گا اگر تو نے اس نبی کا نام لینا نہ چھوڑا۔ عورت ذات ہے، اکیلی ہے، کوئی حوصلہ دینے والا بھی نہیں، کوئی قبیلہ ساتھ سپورٹ کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس نے کہا ایک آنکھ کا نذرانہ دے کر اگر مصطفیٰ راضی ہو جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے۔ اس نے کہا دعوے بڑے کرتے ہیں بی بی، پورا کوئی اترتا ہے۔ کہا تو اٹھا نیزہ، مار آنکھ میں، نذرانہ آنکھ کا دے کر اف بھی کر جاؤں تو مصطفیٰ کے در کی گدا نہ کہنا مجھے۔ وہ نیزہ اٹھاتا ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھ میں مارتا ہے، ایک آنکھ کا نور چلا گیا۔ کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے، دوسری آنکھ سے بھی اندھا کر دوں گا اگر تو نے ان کا نام لینا نہ چھوڑا۔ حضرت زنیرہ نے کہا جلدی کر، لطف بڑا آیا ہے، پہلی آنکھ کا نذرانہ دے کر۔
وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ پھر نیزہ اٹھاتا ہے اور دوسری آنکھ میں مارتا ہے، دونوں آنکھوں سے حضرت ذوالنیرہ کو اندھا کر دیا۔ مکہ کی گلیوں میں پھرتی عورت اور شکوہ ہی نہیں ہے زبان پر۔ تھوڑی سی مشکل آ جائے نا شکوے کرتے ہیں، یا اللہ تینوں ساڈا ہی گھر لبیا سی۔ وہ ایسے جملے زبان پر نہ لایا کرو میرے بھائی۔ مالک 70 ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، عورت ذات ہے، دونوں آنکھوں سے بے نور ہے، شکوہ نہیں، شکایت نہیں، کوئی قاصد نہیں، پیغام تک نہیں بھیجا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کی خاطر میرے اوپر کیا کیا ظلم ہو گئے، چپ چاپ پھرتی ہے۔ ایک دن ابو جہل گزرا، اس نے تانا دے دیا، کہا ذوالنیرہ جس نبی کا کلمہ پڑھتی ہے اتنا تو کہہ دے تیری آنکھوں کا نور تو وہ واپس لوٹا دے۔ یہ جملے حضرت ذوالنیرہ کے دل کے پار ہو گئے۔ کمرے میں بند کیا اپنے آپ کو، محبت کسے کہتے ہیں، کمرے میں بند کیا، ساری رات رو رو کے گزاری۔ لاجپالا اپنی ذات کی بات ہوتی میں کبھی عرض نہ کرتی، لیکن محبوبہ صبح تک آنکھوں کا نور نہ ملا تو مکے کے کافر کیا کہیں گے، نبی دے کچھ نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ رات کو سو رہی ہوں، دونوں آنکھوں سے بے نور ہوں، تب تک آنکھیں نہیں کھولوں گی صبح جب تک میری آنکھوں کا نور واپس نہ آ جائے۔ رات کو سوتی ہے۔ میرے امام نے کہا تھا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کہا کبھی پیار سے ان کو یاد کر کے دیکھو تو صحیح۔ رات کو سوتی ہے، آنکھیں بے نور ہیں، صبح اٹھتی ہے تو آنکھوں کا نظارہ سارا واپس لوٹ چکا ہے۔ ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی ابو جہل کے دروازے پہ گئی، دستک دی، کہا مکے کے سردار باہر آ۔ کہا ذوالنیرہ خیر ہے، کس لیے آئی ہو؟ کہا تجھے بتانے آئی ہوں۔ کہا اندھی تھی، اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جاتی، چل کے یہاں کیسے آ گئی؟ کہا خبردار آج کے بعد مجھے اندھا نہ کہنا، جسے آنکھوں کا نور مدینے والا دے دے وہ اندھا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا میرے پاس کیا کرنے آئی ہے؟ کہا تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ سن، اس دنیا کے اندر جو بھی آتا ہے تیری مکے کی سرداری ایک جانب، محمد کی گدائی ایک جانب۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک عاشق کو اٹھایا جاتا ہے، دہکتی ہوئی آگ کے اندر ہاتھ پاؤں باندھ کے پھینک دیا جاتا ہے۔ نام ہے حضرت عمار بن یاسر۔ یہ مکہ کی زندگی ہے، گھر بیٹھے بٹھائے دین مل جائے بڑی سعادت کی بات ہے، پر کربلا بسانا پڑے اور دین بچانا پڑے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگ کے اندر حضرت عمار بن یاسر کو ڈالا گیا، ہاتھ پاؤں بندے ہیں حضور کے غلام کے۔ پیغام میرے کریم آقا کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، یا نبی اللہ آپ کا غلام ہے اور آگ کے اندر ڈالا جا چکا ہے، حضور مہربانی کیجئے ذرا آگ میں پڑے ہوئے اپنے اس عاشق کا چہرہ تو ایک بار دیکھ لیجئے۔ میرے حضور تشریف لے کے آتے ہیں، غلام پڑا ہے آگ کے اندر، آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، میرے کریم نے نا نظر رحمت اٹھا کے آگ میں پڑے ہوئے عاشق کو صرف دیکھا تھا، آگ میں پڑا ہوا شکوہ نہیں کر رہا تھا۔ محبوب کا چہرہ دیکھا تو چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ میرے حضور نے گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نارو کونی بردن مسلاما علی عمار ابن یاسر کما کنتی علی ابراہیم۔ فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا جس طرح عمار بن یاسر کے لیے تو ٹھنڈی ہوئی تھی۔ یارو کبھی حضور سے وفا کر کے دیکھئے تو صحیح۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے میرا نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ مالک اپنی شان کا تعارف کرواتا ہے تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اپنے نبی کا ایمان والوں کے ساتھ تعلق جب بتایا تو فرمایا میرا نبی تمہاری جان سے بھی تمہارے زیادہ قریب ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا ہاتھ لیا، عمر ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ لاجپالا آپ بڑے پیارے ہیں لیکن میری جان مجھے بڑی پیاری ہے۔ ابتدائی اسلام کی بات ہے۔ پھر میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا، پھر فرمایا عمر اب ہم سے کتنا پیار کرتے ہو؟ عرض کی لاجپالا اب تو جان بھی اتنی پیاری نہیں جتنے پیارے آپ لگ رہے ہیں۔ محبتوں کے اس ماحول کے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بھی عشق کی خیرات عطا فرمائی ہے،
ملک شام میں رہنے والا میرے حضور کا ایک عاشق، کبھی کلمہ نہیں پڑا، دولت مند ہے، بہت بڑا کاروباری نظام ہے باپ کا۔ خبر ملی کہ آمنہ کے لال مدینہ پاک تشریف لا چکے ہیں۔ یہ شہر مدینہ بھی بڑی شان والا ہے۔ مدینہ الرسول کتاب کے اندر بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع فریدیہ ساہیوال والے وہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے دل کے اندر اکثر یہ سوال اٹھتا کہ دنیا کا ایک منفرد شہر ہے، شہر ایک ہے، جنتیں دو ہیں، ایک ریاض الجنہ ہے، ایک جنت البقیع ہے، مدینہ پاک شہر ایک، جنتیں دو۔ کہتے مجھے بڑا خوشی کے اس ماحول کے اندر سوچتے سوچتے میں حرم نبوی سے تھوڑا باہر نکلا تو ایک مجذوب عورت کھڑی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اس دن اس نے روک لیا، اس نے کہا بابا بڑے حیرت میں جا رہے ہو، خیر ہے؟ کہا جی خوشی اس بات کی شہر ایک، جنتیں دو، ایک ریاض الجنہ ایک جنت الفردوس۔ اس نے کہا بابا ادھر آ میں تجھے بتاتی ہوں، عورت ذات ہوں لیکن محبوب کی بارگاہ سے محبت کا تعلق ایسا جڑ چکا ہے۔ کہا آ میں تجھے بتاتی ہوں۔ اس نے کہا واللہ العظیم، قسم ہے عظمت والے رب کی، ان المدینہ کلھا جنت الفردوس۔ کہا تو دو جنتوں کی بات کرتا ہے، میری نظر سے دیکھ سارے کا سارا مدینہ جنت الفردوس بنا دیا گیا ہے۔ حضور تشریف لے کے آتے ہیں مدینہ پاک، عاشق صرف تذکرہ اس نے سنا تھا، ملک شام سے نکلنے لگتا ہے، ماں سے کہتا ہے امی جان دل میں خواہش ہے کہ آخری نبی کا کلمہ پڑھ لوں۔ کہ بیٹے دولت کے انبار تیرے پاس ہیں، جائیداد مال بہت کچھ اللہ نے دیا ہے، اگر اس نبی کا کلمہ پڑھے گا نا تجھے مال جائیداد سے کچھ نہیں ملے گا۔ بڑا خوش ہو کے وہ کمرے کے اندر گیا۔ حضور والا بدن پہ جو کپڑے پہنے تھے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، لیکن میں ایک اور عاشق کا ذکر کر رہا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ابھی دل میں شوق تھا، بدن پہ پہنے ہوئے کپڑے جو تھے کمرے میں گیا وہ بھی وہیں رکھے، ایک پرانی سی چادر باندھی، ماں سے کہا امی تو دولت کے جانے کی بات کرتی، ماں یہ کپڑے بھی گھر میں رکھ لو، مجھے حضور مل جائیں تو اور کیا چاہیے۔ ماں نے حیران ہو کے پوچھا کہ بیٹے نازوں میں پلا ہے، مشکل زندگی بڑی مشکل سے گزرے گی۔ اس نے کہا ماں بڑا سستا سودا مل گیا، ادھر دنیا مجھ سے روٹھ گئی، ادھر مدینے والا مجھے مل رہا ہے۔ انہی پرانے کپڑوں کے ساتھ مدینہ پاک پہنچتے ہیں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ مدینہ شریف مسجد نبوی میں میرے آقا کی پاکیزہ محفل جاری ہے، اور صحابہ سے بڑھ کر ادب میرے نبی کا کسی نے نہیں کیا۔ حضور جب کبھی تشریف لاتے نا تو صحابہ ادب کے ساتھ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے۔ ایک دن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں بیٹھ جاؤ۔ جو مسجد کے اندر تھے وہ بیٹھ گئے، ایک دیوانہ گلی میں آ رہا تھا، اس کے کانوں میں آواز پڑی، وہ اسی گلی میں بیٹھ گیا۔ اسے ادب کہتے۔ جب محفل اختتام پذیر ہوئی میرے آقا تشریف لے جانے لگے، سارے اٹھ کے چلے گئے، لیکن یہ عجیب ایک عاشق تھا، سارے اٹھ کے چلے گئے، یہ گلی میں بیٹھا ہوا ہے۔ نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹا موٹا رتبہ نہیں، علم کی دنیا کا بہت بڑا نام، فقہ کی دنیا کا امام اگر کہا جائے صحابہ میں تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ذات ہے۔ آپ وہاں بیٹھے، میرے آقا نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود سارے اٹھ کے چلے گئے تو ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، ادب کسے کہتے ہیں؟ عرض کی محبوبہ اتنا تو سنا تھا کہ میرے غلاموں بیٹھ جاؤ۔ یا رسول اللہ جب تک اٹھنے کا حکم میرے کانوں میں نہ آتا، میری اوقات کیا ہے، اپنی مرضی سے اٹھ کر کہیں چلا جا۔ اور ادب کرنے والے لاکھوں ملیں گے، شاہ صاحبان بیٹھے ہیں، پیر صاحبان بیٹھے ہیں، جتنا مرضی بڑا پیر ہو، مرید ادب کرنے میں آخری حد یہ ادا کرتا ہے کہ مرشد کے جوڑے اٹھاتا ہے، اٹھا کے جہاں بیٹھے وہاں رکھ لیتا ہے۔ لیکن آؤ صحابہ نے اپنے نبی کا ادب کیسے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ڈیوٹی تھی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین جوڑے مبارک اٹھا کے اپنے پاس رکھنے کی۔ حضور والا ادب کا انداز یہ ہوتا، یہ اٹھا کے کسی نکر میں نہیں رکھتے تھے، یہ اپنی آستینوں کو یوں کشادہ کرتے، جوڑے مبارک میں سے ایک جوڑا اس آستین میں، دوسرا اس آستین میں، اور ادب سے سینے سے لگا کے کھڑے رہتے۔ اگلا سوال اور محبت کی بات یہ ہے، پوچھا گیا عبداللہ ابن مسعود جب تم نماز پڑھتے ہو تو اس وقت یہ جوڑے کہاں رکھتے ہو؟
تو کہا یارو میں تو حالت نماز میں بھی یار کے جوڑے اپنے بدن سے جدا نہیں کرتا، کیونکہ نسبت محبوب سے ہو گئی نا۔ کہا میں تو اس نماز کی حالت کے اندر بھی جوڑوں کو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں، کیونکہ ان جوڑوں کا رتبہ بڑا ہے۔ معراج کی رات دیکھو تو صحیح، نبیوں کے تاجدار عرش پہ ہے اور اللہ کا عرش حرکت میں آتا ہے۔ عقل انسانی حیران ہے کہ یہ کتنی بڑی شان ہے کہ اللہ اپنے عرش پہ بلائے، اور یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ جوڑے اتارنے کا حکم بھی اللہ نہ دے۔ اس کو محبت کے رنگ میں اگر دیکھنا چاہو، ساری زمین کی کائنات نیچے مصطفیٰ کریم کے جوڑے اوپر، پہلا آسمان نیچے میرے نبی کے جوڑے اوپر، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اس کی ساری کائنات نیچے میرے نبی کے جوڑے اوپر، سدرۃ المنتہا جس سے آگے کوئی فرشتہ کوئی نبی نہیں جا سکتا، وہ نیچے میرے نبی کے جوڑے اوپر، اللہ کا عرش نیچے میرے نبی کے جوڑے اوپر۔ اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کو اپنے جیسا مت سمجھنا، کل کائنات مل جائے تو میرے نبی کے جوڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی ذات کا مقابلہ کیسے کر سکتے۔ اور پھر عاشقوں نے اس موقع کے اوپر بڑی پیاری بات کہی تھی، انہوں نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اور ایک ہندو شاعر تھا، نام ہے کالکا پرشا، وہ ہندو تھا، کلمہ نہیں اس نے پڑھا تھا، لیکن محبوب کے جوڑوں کی عظمت بیان کرتے اس نے کہا کہ اتنے بڑے رتبے کا کوئی بندہ مجھے مل جائے جو اشارہ کرے تو ایک ہاتھ میں سورج آ جائے، اشارہ کرے تو دوسرے ہاتھ میں چاند آ جائے، اشارہ کرے تو آسمان کے ستارے ٹوٹ کے قدموں میں آ جائے۔ کہتا ہے اتنا بڑا رتبے والا کوئی بندہ مجھے مل جائے، پھر میرے سامنے کھڑا ہو، پھر مجھ سے پوچھے اے ہندو بتا تو کیا چاہتا ہے۔ پھر اس ساری بات کو اس نے شاعری کے اندر ڈالا، اس نے کہا گر شمس و قمر کو کوئی ہاتھوں پہ اٹھا لے اور افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، پھر کالکا پرشاد سے پوچھے تو کیا لے، وہ کہتا بس ایک ہی آرزو ہے نالین محمد کو آنکھوں سے لگا لے۔ میرے کریم آقا کے پیارے غلاموں، یہ وضو کرتے ہو نا حضور، وضو کرتے ہو، وضو کرتے ہوئے پانی آج تو جدید دور ہے، نالیوں کے اندر بہہ جاتا ہے، دوبارہ استعمال کرنے کی پھر ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔ اس دور میں پانی بڑی مشکل سے آپ کو پتہ ہے، بالخصوص مدینہ شریف، مکہ شریف آج بھی بڑی مشکل سے ملتا ہے، گو کہ وہاں پہ سہولیات کی خاطر بڑا اہتمام ہے، لیکن اپنے طور پہ بورنگ کر کے آپ آج بھی وہاں پانی نہیں نکال سکتے، مشکل حالات شروع سے تھے پانی کے حوالہ سے۔ اس وجہ سے وہاں سے سب سے بڑی نیکی جو میرے حضور بتایا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے کنواں کھود کے امت کے لیے پانی کا بندوبست کر۔ میں اور آپ وضو کریں نا جی، محبوب کی شان عرض کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ وضو کریں تو وضو کے اعضاء سے جو پانی لگ کے نیچے گرتا ہے وہ دوبارہ اس قابل نہیں رہتا کہ اس سے وضو کیا جا سکے، کیونکہ پانی کے اندر ایک کوالٹی ہے کہ وہ خود بدن کو پاک کرتا ہے۔ ہمارے ہاں چلیں برسر تذکرہ مسئلہ یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں، ہم تو غسل کرتے ہیں پھر بھی کلمے پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں پھر بھی کلمے پڑھتے ہیں، تو یارو پانی خود پاک کرتا ہے، پانی کے ہوتے ہوئے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بدن خود بخود پانی سے پاک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے بہایا جائے جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، تو یہاں کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وضو کر لیا، جو جو اعضاء دھو لیے، نیچے پانی جمع ہو گیا کسی جگہ پر، تو اب فقہا فرماتے ہیں یہ پانی استعمال ہو چکا ہے، اس سے دوبارہ پاکی حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہا جی ہر بدن سے جب یہ قطرہ نیچے گرتا ہے تو ایک ایک گناہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ چہرہ دھویا، وضو کیا، آنکھوں سے ہونے والے گناہ دھل گئے، ہاتھ دھوئے، وضو کیا، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ دھل گئے، ہم نے پاؤں کو دھویا، وضو کیا، پاؤں سے ہونے والے گناہ دھل گئے، وضو کروا کے جسم کو گناہوں سے پاک کرا کے پھر رب حکم دیتا ہے اب اللہ اکبر کہنے کے تو قابل ہوا ہے نماز کی جانب آ جا۔ لیکن پوچھا گیا فقہا سے
کہ میرے بدن سے نکلنے والا، میرے بدن سے لگ کے گرنے والا پانی تو دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کریں تو کیا حضور کے مبارک وضو کے قطرے جو نیچے جمع ہو گئے ان سے دوبارہ کوئی وضو کر سکتا ہے؟ یہ محبوب کی عظمت ہے۔ تو یہاں پہ محقق اہل علم وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بندے کے بدن سے وضو کے جو پانی کے قطرے نیچے گرے اس سے وضو جائز نہیں ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے پانی کے قطرے میسر آ جائے تو پھر ان سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن ایک ادب کا ضرور خیال رکھنا، وضو کے اس بچے ہوئے پانی سے پاؤں مت دھونا، اس پانی سے پاؤں مت دھونا۔ کیوں؟ اس نے کہا تیرے گندے قدم اس قابل نہیں ہیں کہ یار کے بدن سے نکلا ہوا پانی کے وہ قطرے تیرے پاؤں کو اوپر لگ جائے، باقی جسم پاک کر لیکن پاؤں مت دھونا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس نبی کے بدن سے نکلنے لگ کے گرنے والا پانی اتنا بلند ہو، حدیبیہ کے موقع کے اوپر صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، جس کے ہاتھوں پہ پانی کے قطرے گرے وہ دوسرے کے ہاتھ سے لگاتے ملتے ہیں، دالا کا بہا وجہہ وجلدہ، اپنے چہرے پہ لگاتے، اپنے بدن پہ لگاتے۔ پوچھا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ یار کے بدن سے لگنے والے پانی کے قطرے ہمارے جسم پہ لگ جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں آج کے رسول حضرت اور ملک شام سے چلے مدینہ پہنچے، غریب آدمی تھے اور آگے پیچھے بیٹھ کے اجنبی ہے کوئی نہیں جانتا، جنہیں کوئی نہیں جانتا انہیں میرے محبوب اپنا فرما دیتے ہیں۔ پیچھے بیٹھ گئے، نظر رحمت اٹھی، آنے والے تیرا نام کیا ہے؟ ظاہر جوانی کی عمر تھی، نام تو ماں باپ نے کوئی رکھا ہوگا۔ عرض کی لاجپالا کوئی نام نہیں ہے۔ قبیلہ کون سا ہے؟ حضور کوئی پہچان نہیں ہے۔ وطن کون سا ہے؟ یا رسول اللہ پردیسی ہوں۔ کس لیے آئے ہو؟ محبوبہ سنا تھا کہ آپ جلوہ گر ہو چکے ہیں، دل میں شوق تھا کہ اس محبوب کو دیکھ تو لوں جا کر۔ حضور نے فرمایا میرے قریب آ جا، کوئی دولت نہیں، کوئی مال جائیداد نہیں ہے مدینہ طیبہ میں، کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلوایا، قریب بٹھایا، ہاتھوں میں ہاتھ لیے، کلمہ پڑھایا، اس کے بعد فرمایا تیرا نام عبداللہ ہے، تیرا شہر مدینہ ہے، تیری نسبت غلامی رسول ہے، اب مرتے دم تک تو میرا ہے اور اللہ کا نبی تیرا ہے۔ آخری سانسیں ہیں اس صحابی کی، وقت گزرتا گیا۔ یہ مسجد نبوی میں کبھی اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوتے تو حضرت عمر فاروق نے ایک دن نہ ڈانٹا، کہا تجھے پتہ نہیں حضور بیٹھے اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا عمر اسے کچھ نہ کہو، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، یہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی ذہن کے اندر رکھیے، ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے، فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں جا کے بیٹھتے ہیں، اونچی آواز سے ہم قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یارو جب ایک سے زیادہ لوگ کسی جگہ پر جمع ہوں تو اس وقت اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھتے، آہستہ آواز سے پڑھتے ہیں۔ کوئی اپنے کام میں مصروف ہے، کوئی کسی معمول کے اندر ہے، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں تسبیح کر رہا ہے، تو پھر وہاں آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کیجئے۔ ہر موقع کے اوپر اونچا قرآن پڑھنا نہیں مناسب ہوتا، یہ شریعت کا مزاج ہے، کیونکہ قرآن پڑھنے والے کو تو اجر مل رہا ہے۔ اونچی آواز سے پڑھا، سننے والے کی اگر توجہ نہ رہی تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ اس لیے پیغام ہے کہ آہستہ آواز سے پڑھو جب ایک سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، میں عرض کر رہا ہوں، میرے نبی نے نام دیا، پہچان دی، علاقہ بتایا، فرمایا تو میرا ہے میں تیرا ہوں۔ آخری وقت آ گیا، اس صحابی کا اکیلا ہے، آنکھ سے آنسو ہیں، بستر مرگ پہ پڑا رو رہا ہے۔ دل میں خیال آ گیا کاش آج میری ماں ہوتی، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، کاش ماں ہوتی، جاتے ہوئے کوئی دل کی باتیں سنا جاتا، کاش آج میرا باپ میرے پاس موجود ہوتا، جاتے ہوئے میں اپنے باپ کے سینے لگتا، کچھ محبت کی باتیں کرتا، کاش کوئی بھائی آج میرا میرے پاس ہوتا۔
یہ جب آخری وقت آتا ہے نا تب ان رشتوں کی قدر ہوتی ہے. پیغام میرے آقا کی بارگاہ میں بھجوایا گیا، یا نبی اللہ آپ کا عاشق ہے، اکیلا ہے، اب بے قرار اور بے چین پڑا ہے. حضور تشریف لے کے آ کے نہ سرہانے بیٹھ گئے. میرے محبوب نے اپنا رحمت والا ہاتھ اٹھایا اور اپنے غلام کے سینے پر رکھا، رکھ کے فرمایا روتا کیوں ہے؟ لجپالا یوں ہی یاد آ گیا، کاش ماں ہوتی، کاش باپ ہوتا، کوئی بھائی ہوتا، کوئی رشتہ دار ہوتا، جاتے ہوئے مل جاتا، کوئی دل کی باتیں کرتا. میرے نبی نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا عبداللہ کیا تیری عزت کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تیرے پاس اللہ کا نبی جلوہ فرما؟ عرض کی محبوبہ آپ میرے ہیں تو پھر کرم نوازی یہ ضرور فرمانا، میں مر جاؤں تو میرا جنازہ بھی پڑھانا. محبوبہ جب قبر میں مجھے اتارا جائے لجپالا کرم نوازی یہ فرمانا، میری قبر میں اتر کے میری لاش کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں ڈالنا، پھر مٹی ڈال کے مجھے دعا دینا، لجپالا میں راضی ہو کے دنیا سے جا رہا ہوں. میرے حضور نے کرم نوازی فرمائی. دنیا کے اندر رہتے ہوئے دوستی اور یاری کا یہ ماحول بھی رکھیے میرے بھائیوں. کوئی دوستی تھانے کچہری میں کام آتی ہے، کوئی دوستی دنیا کے کسی مشکل میں پھنس جاؤ وہاں کام آتی ہے. دنیا میں رہتے ہوئے کوئی ایسا یارانہ ضرور لگا کے جانا، مر کے قبر میں جاؤ وہ دوستی قبر میں کام آئے، حشر کے میدان میں جاؤ تو وہ دوستی حشر میں بھی کام آئے. وہ دوستی فقط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی. حضور سے پیار ہے. جنازے کی چار پہ پڑی ہے، حضور نے جنازہ پڑھایا اپنے ہاتھوں سے. جب قبر میں اتار رہے تھے میرے نبی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود مجمع سے نکل کے کنارے پہ کھڑے داڑے مار مار کر رو رہے تھے. لوگوں نے کہا عبداللہ ابن مسعود تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا کاش اس کی جگہ آج مجھے موت آئی ہوتی، اس کی جگہ آج مجھے قبر میں اتارا جاتا. اور حضور جاتے ہوئے دعا دیتے اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میرے مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا. یارو زندگی کی کامیابی یہی ہے کہ ایسے من کے زندگی گزارو کہ جب انسان قبر کے اندر جائے اور اس دنیا سے بندے کی جب آنکھ بند ہو تو غم نہ ہو، قبر کے اندر پریشانی نہ ہو. اور یہ ذہن کے اندر رکھیے قبر میں سب کا جانا بھی ایک جیسا نہیں، دنیا میں رہنا بھی ایک جیسا نہیں، قبر میں سب کا جانا بھی ایک جیسا نہیں. حضرت بایزید بستامی تصوف کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. ساری زندگی سنت نبویہ کی پابندی اتنی کی کہ زندگی بھر کبھی خربوزہ نہیں کھایا تھا. لوگ پوچھتے حضور کیوں نہیں کھاتے آپ؟ تو اللہ کا یہ ولی کہتا کہ یارو مجھ تک یہ پہنچا نہیں ہے کہ میرے نبی نے اسے کیسے کھایا تھا. اس کو کاٹ کر کھایا، اس کی ڈالیاں بنا کر کھائیں، یا اس کو اپنے مبارک ہاتھوں سے توڑ کے اس کو کھایا. کہ مجھ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے کہ خربوزہ کھانے کا سنت طریقہ کیا ہے. جب سنت کا علم نہیں ہے تو میں اس کے قریب کیسے جاؤں، کہیں میرا یہ عمل خلاف سنت نہ ہو جائے. اس رتبے کے بندے تو میں اور آپ تو بھائی میں نے شروع میں عرض کی نا ضرورت والے لوگ ہیں. گھر بن رہا تھا ایک صحابی رسول کا مدینہ شریف کے اندر، اور اس گھر کے طرز تعمیر سے دنیاوی طرز تعمیر کی کچھ بو آ رہی تھی. مدینہ میں پتہ گھر کتنے بڑے ہوتے تھے؟ فقط اتنے کہ دراز قد کا آدمی کھڑا ہوتا تو چھت کے ساتھ سر لگتا تھا. لمبائی فقط اتنی ہوتی کہ سر ایک دیوار کے ساتھ ہے تو پاؤں دوسری دیوار تک جا لگتے تھے. اس سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا. گھر بننا ہے مدینہ پاک کے اندر، اللہ رسول کو ماننا کیسے؟ میرے کریم آقا کا گزر ہوا، مستری مزدور کام کر رہے تھے اور مالک مکان موجود نہیں تھا. حضور نے پوچھا یہ کس کا گھر بن رہا ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کے فلاں صحابی کا گھر ہے. زبان مبارک سے ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا میرے حضور، چہرے کے تاثر بتا رہے تھے کہ یہ طرز تعمیر میرے نبی کو پسند نہیں ہے. صحابی رسول پلٹ کے جب آئے، مستری مزدوروں نے سارا ماجرا بتایا. اگلے دن اس صحابی نے نا اپنا گھر گرانا شروع کر دیا. سارا گھر ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے. ادھر سے محبوب کا گزر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا گھر گرا ہوا دیکھا؟ فرمایا بن رہا تھا، گرا کس نے دیا؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے یا رسول اللہ سنا تھا کہ یہ آپ کو پسند نہیں ہے. محبوبہ جو آپ کو پسند نہیں ہے وہ ہمیں کیسے پسند ہو سکتا ہے؟
اس لیے حضور اس کو گرا دیا ہے، یارو زندگی ایسی گزارو، خوشی کا موقع آتا ہے سب کو مناتے ہو، بیٹے کی بارات جانی ہے بھائی کوئی رہ نہ جائے، بالکل بارات تیار ہو اس وقت بھی پکڑ کے لے جاتے، اس کو مناؤ اس کو مناؤ اس کو مناؤ، کیوں بھائی کا خوشی کا موقع ہے کوئی رہ نہ جائے، اور یارو سب کو خوش کرتے ہو، کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ میرے کسی عمل سے میرا رب یا میرا رسول تو مجھ سے ناراض نہیں ہو رہا؟ میں عرض کر رہا ہوں حضرت باجزید بستامی ہے، دنیا سے گئے قبر میں پہنچے، قبر میں جانا بھی سب کا ایک جیسا نہیں، آتے ہی منکر نکیر نے کہا جو 3 سوال کیے جاتے، کہا بتاؤ رب کون ہے، دین کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا کہا کرتے تھے؟ یہ قبر میں نا منکر نکیر کے آگے ڈٹ کے کہنے لگے کہ پیچھے ہٹ، پہلے میرے نبی کی سنت ادا کر پھر مجھ سے سوال جواب کر۔ اس نے کہا جی عجیب آدمی ہو، پہلی بار کسی سے پالا پڑا ہے جو قبر میں بھی سنتوں پہ عمل کروا رہا ہے، کہا زندگی پوری محبوب کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے گزاری ہے، اجنبی ہو، پہلی بار ملے ہیں، قبر میں ہی ملے صحیح لیکن میں بھی قبر میں ہوں، تم بھی آ گئے ہو، پہلی ملاقات ہے، جاؤ میرے نبی کی سنت پہلے ادا کرو پھر مجھ سے سوال جواب کرنا۔ کہا جی کون سی سنت؟ کہا میرے حضور کی سنت یہ ہے کہ جب کوئی اجنبی کسی سے ملتا ہے پہلے السلام علیکم کہتے ہیں، پھر اگلی گفتگو شروع ہوتی ہے، فرشتے پیچھے ہٹے، سلام کہا جی سلام دعا ہوگی حضرت اب بتاؤ رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا سلام مومن کو کرتے ہو کہ کافر کو کرتے؟ کہا جی سلام تو مومن کو کیا جاتا ہے۔ کہا عجیب لوگ ہو، مومن بھی سمجھتے ہو، سلام بھی کہتے ہو، پھر بھی پوچھتے ہو تیرا رب کون ہے؟ کہا اچھا اگر میں یہ کہہ دوں میرا رب اللہ ہے، اللہ کہہ دے یہ میرا بندہ نہیں ہے، تو کیا میرا جواب قبول کرو گے؟ کہا نہیں جی جواب رد کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا کیوں نہ کرے کہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے رب سے ہی نہ پوچھ لیں، کیا وہ اپنے بندوں کی فہرست میں مجھے رکھتا بھی ہے کہ نہیں؟ فرشتے اللہ کے حضور عرض کرتے مالک تیرا بندہ یہ کہتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوا، جلال میں نہیں آیا، یہ کون ہوتا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، جو رب کے ہو جاتے میرا رب ان کے ناز اٹھاتا ہے۔ فرمایا فرشتوں اس سے اب نہ پوچھو کہ اس کا رب کون ہے، یہ قبر میں آ گئے، آج اللہ تعارف کروائے گا کون سا اس کا بندہ قبر میں آیا ہے۔ فرمایا ھذا ابو یزید عاش فی محبت اللہ و مات فی محبت اللہ ھذا وضع فی القبر وھذا حشر۔ فرمایا یہ با یزید بستامی ہے، میری محبت کا نشہ اس کے وجود پہ اتنا طاری تھا کہ موت بھی آ گئی لیکن میری محبت کا نشہ نہیں اترا، یہ قبر میں بھی اسی حالت کے اندر آیا۔ مجھے عطا کردہ وقت اپنے اختتام کی جانب جا چکا ہے اور میں شہنشاہ فرید کی محبت کی آخری بات کر کے اجازت کا طلبگار ہوں۔ شہنشاہ فرید یا اللہ والوں کا طرز تبلیغ کیا تھا؟ آپ کے پاس نہ ایک بندہ کینچی کا تحفہ لے کر آیا، آپ نے فرمایا بھئی اسے واپس لے جاؤ، مجھے سوئی لا کر دو، یہ میرے جتنے بزرگ ہیں نا یہ میرا پیغام محبت کا ان کے لیے جن کے اوپر خاندانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ولیوں کو مانتے ہو، ولیوں نے ہماری تربیت کس انداز میں فرمائی ہے، کینچی کا تحفہ دیا گیا، آپ نے فرمایا لے جا سوئی لا کر دو۔ حضور کینچی قیمتی ہے، سوئی سستی ہے، آپ نے فرمایا ہم قیمت نہیں ہم کام دیکھتے ہیں۔ کینچی کا کام ہے کاٹنا، جڑے ہوئوں کو کاٹتی جاتی ہے، یہ کینچی کا کام ہے۔ سوئی کا کام ہے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ دینا۔ کہا فقیر توڑنے کے لیے نہیں آتا، جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ آؤ اپنے آپ سے عہد کیجئے کہ اپنا گھر ہو یا اپنی برادری ہو یا اپنے دوستوں کا ماحول ہو، رشتوں کو توڑنے والے مت بنیے، جوڑیے۔ جو جوڑنے والا ہوتا ہے وہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ میں نے یہ الفاظ کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں۔ مالک کائنات میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔